چھوٹی چودھرائن پارٹ نمبر 6۔ نورین چارپائی پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے قمیض پہنی۔ رافیل کو پتہ چل گیا کہ اس کی ماں اور باپ اب باہر آنے والے ہیں۔ وہ دبے قدموں سے واپس اپنی چارپائی پر آ کر لیٹ گیا۔ اس کی نونی ابھی بھی ساخت تھی۔ وہ چارپائی پر بائیں پہلو کے بل لیٹ گیا۔ مخالف سائیڈ پر اس کے باپ کی چارپائی تھی۔ وہ سوتا بن گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے کمرے کی کنڈی کھلنے کی آواز سنائی دی۔ پھر نلکا چلنے کی آواز آئی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی ماں اور باپ نہا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد چارپائی پر آ کر لیٹ گئے۔ نورین ہلکی آواز میں بولی، فرید اب بتاؤ بڑی چودھرانی والی کیا بات ہے؟ یہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ فرید بولا، اب سو جاؤ، صبح پوچھ لینا، اب نیند نہیں آئے گی۔ اندر تو بڑا کہہ رہی تھی کہ جلدی کرو، مجھے بہت نیند آئی ہے۔ نورین بولی، یہ بات سن کر میری نیند اڑ گئی ہے۔ فرید بولا، اچھا صبح بتاؤں گا۔ نورین، نہیں ابھی بتاؤ ورنہ میں نے تم سے بات نہیں کرنی۔ فرید بولا، کیوں ناراض ہوتی ہو؟ کہا ہے نا صبح بتاؤں گا۔ نورین، نہیں تجھے میری قسم، ابھی بتا، یہ بڑی چودھرانی سے کب سے کر رہے ہو؟ اب فرید کے پاس کوئی جائے فرار نہیں تھی، کیونکہ وہ اپنی بیوی نورین سے بہت پیار کرتا تھا اور سب کو پتہ ہے کہ ان دونوں کی شادی عاشقی کی شادی ہے۔ دونوں میں آج بھی ویسے ہی پیار ہے۔ فرید بولا، سن، پھر میری عمر اس وقت کوئی 16-17 برس تھی۔ میری مونچھیں داڑھی ہلکی نکل رہی تھی۔ اسی طرح ٹھنڈا میٹھا موسم تھا۔ میں رخشندہ بی بی کو لے کر چھت پر آ گیا۔ اس کے ساتھ کھیلتا رہا۔ پھر رخشندہ تنگ کرنے لگ گئی، رونے لگ گئی۔ جب چپ نہیں کر رہی تھی، میں اسے لے کر نیچے بیگم صاحبہ کے کمرے میں آ گیا۔ وہ اسی وقت نہا کر آئی تھیں۔ ان کے بال گیلے تھے، کمر پر جھول رہے تھے۔ اس کی وجہ سے ان کی کمر سے قمیض گیلی ہو چکی تھی۔ رخشندہ رو رہی تھی۔ بیگم صاحبہ کو میں نے بتایا کہ چپ نہیں کر رہی تو انہوں نے کہا کہ اسے بھوک لگی ہوئی ہے، لاؤ مجھے دو۔ وہ بیڈ پر پہلو کے بل بیٹھی ہوئی تھی، اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے رخشندہ کو انہیں پکڑا دیا۔ انہوں نے میرے سامنے ہی قمیض آگے سے اٹھائی اور کالے رنگ کا بریزر اٹھا کر اپنا پستان باہر نکالا اور رخشندہ کو دودھ پلانے لگ گئیں۔ یہ منظر دیکھ کر تو میرا حلق خشک ہو گیا تھا۔ چودھرائن کا کم از کم 38 سائز کا پستان، وہ بھی گورا سفید، میرے سامنے تھا اور چودھرائن نے چھپانا ضروری نہیں سمجھا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار یہ نظارہ دیکھا تھا۔ میری تو ٹانگیں کانپنے لگ گئیں۔ لطیف بیگم نے پوچھا، کوئی بات کرنی ہے فرید تم نے؟ میں چونک اٹھا، نہیں بی بی جی۔ لطیف بیگم بولی، اچھا ٹھیک ہے، اور مسکرانے لگ گئی۔ میں شرم کے مارے باہر برآمدے میں آ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد بی بی جی نے آواز لگائی۔ میں اندر گیا تو وہ بال بنا رہی تھی۔ شیشے کے آگے بیٹھ کر انہوں نے ایک دو کام میرے ذمے لگائے، مگر میں ان کے بال اور کمر کی طرف دیکھتا رہا، کیونکہ اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں تھا جو آج ہوا تھا۔ ان کی نند چھوٹی چودھرائن رومانہ کی عمر اس وقت تقریباً 14 سال تھی۔ میں کمرے سے باہر نکل آیا اور بڑی بی بی کے بتائے کام کرنے لگ گیا۔ شام کے وقت میں ڈیرے پر سے دودھ کو حویلی لے آیا، کھانا کھایا۔ سارے دن کا تھکا ہوا ابھی آنکھ لگنے لگی تھی کہ مجھے بی بی جی کی آواز قریب سے سنائی دی۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ میری عادت تھی رات کو قمیض اتار کر سونے کی۔ اس معمول کے مطابق میں قمیض اتار کر سو رہا تھا۔ میں مطمئن تھا کہ اب اوپر کوئی نہیں آئے گا، مگر بڑی بی بی جی آ گئی۔ میں نے جلدی جلدی قمیض سرانے والی طرف سے اٹھا کر پہنی اور پوچھا، جی بی بی جی؟ لطیف بیگم بولی، فرید آج برکت نہیں آئی، مجھے پاؤں میں موچ آنے کی وجہ سے درد ہے، میرے پاؤں کی مالش کر دو۔ میں بی بی جی کہہ کر نیچے ان کے کمرے میں آ گیا۔ دونوں بچیاں سو رہی تھیں۔ جھولے میں ان کے روم کی لائٹ جل رہی تھی۔ وہ آگے چل رہی تھیں، میں پیچھے چل رہا تھا۔ ان کے پچھواڑے چلتے ہوئے محسوس کروا رہے تھے کہ ان پر کافی گوشت چڑھا ہوا ہے۔ ان کی کمر پر جب نظر پڑی تو بریزر کی پٹی نظر نہیں آئی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ بغیر بریزر کے تھیں۔ انہوں نے ہلکے فیروزی رنگ کی قمیض پہنی ہوئی تھی۔ جب انہوں نے اس کی طرف رخ کیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ انہوں نے نیچے کچھ نہیں پہنا ہوا تھا۔ ان کے 38 سائز کے بالز ہل رہے تھے۔ ان کے
سائڈ ٹیبل پر پڑی ہوئی تیل کی چھوٹی سی بوتل اسے پکڑائی اور خود پہلو کے بل لیٹ گئی اور کہا کہ دائیں پاؤں اور پنڈلی کی مالش کرو۔ بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گیا، ہلکا سا ہتھیلی پر تیل لگا کر پاؤں کے تلوے اور اوپر کی مالش شروع کر دی۔ الٹی لیٹے ہوئے ان کے پچھواڑے مزید باہر کو نکلے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ دل کی دھڑکن زیر و زبر ہو رہی تھی۔ پہلی بار یوں کسی غیر عورت کے قریب ہوا تھا۔ لطیف بیگم نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا اور بولی، فرید میری کمر دباؤ اور کندھے دباؤ، ٹانگیں چھوڑو۔ میں کندھوں کے پاس آ کر کندھے دبانے شروع کر دیے۔ کیا نرم و ملائم جسم تھا، یہ سوچ کر ہی اندر ہلچل مچ گئی تھی اور نیچے شیرو نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ لطیف بیگم کے سر کا رخ مخالف سمت پر تھا۔ میں اپنے دھیان میں دبانے میں مگن تھا۔ لطیف بیگم نے اپنی گردن موڑ کر سر میری طرف کر لیا۔ لطیف بیگم نے فرید سے کہا، ایسا کرو میری کمر کی دونوں سائڈ سے گوشت کو دباؤ۔ میں نے لطیف بیگم کی دونوں بغلوں کے نیچے سے سائڈ سے دبانا شروع کیا۔ تھوڑا سا نیچے ہاتھ آیا تو چودرانی کے سنگتروں کی نرمی محسوس ہوئی۔ سنگترے کے گوشت پر ہاتھ لگتے ہی شیرو نے سر اٹھا لیا، بڑی مشکل سے کنٹرول کر رہا تھا۔